بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. میرے عزیزوں اور بھائیوں، انجمن تقویت الاسلام کا یہ اختتامی پروگرام جو اس کی آپ خدا شریک ہیں، اس کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے. 36 رکعات رہا ہے حضرت روز کہ رابع مصطفی سے شرار الہی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی وہ ہے جو نبوت سے پہلے کی. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے، الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے، اور بالاتفاق پورے سرزمین حجاز کے اندر سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ پاکیزہ زندگی کے حامل تھے. لیکن جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اسی دن سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کے دامن میں اکٹھا ہونے کی آواز لگائی ہے تو سارے قریش کے لوگ اکٹھا ہوئے. جب آپ نے ان کے بارے میں ان سے اپنے بارے میں سوال کیا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر جرار اکٹھا ہے جو صبح ہوتے ہی تم پر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ بغیر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے صرف میرے کہنے پر مان لو گے؟ تو سب کا متفق علیہ جواب تھا ماں جربنا علی القدیم کہ آج تک ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا. لیکن اسی مجلس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ کا حقیقی چچا ابو لہب کہتا ہے قبل کا سائر اليوم کا لہذا جمع کرنا. اب یہ کرنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا دن اور آپ کی مخالفت اور آپ کے اوپر اعتراضات کے سلسلے کا آغاز ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ تھما نہیں. علمی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے تمام اشکالات، تمام اعتراضات کے جوابات دیے گئے. خود قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ تحدی کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پاکیزہ زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا. لبثت فیکم عمرا، میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، فلا تعقلون، کیا تم کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسا ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کو نشانہ بنایا جاتا ہے. قرآن پاک میں اعتراضات کے تذکرے آئے، ان کے جوابات دیے گئے. یہ کیسے نبی ہیں جو کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، ہمارے جیسے انسان ہیں؟ ہر ایک کا جواب قرآن کے اندر دیا گیا. آج کے دور میں جو تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں دو محال ہیں. ایک تو دشمنان اسلام کی طرف سے، مستشرقین کی طرف سے، اور ہمارے ملک کے اندر ہمارے برادران وطن میں بھی ایک لابی تیار ہو گئی ہے جو قرآن کا، حدیث کا، تاریخ کا، سیرت کا مطالعہ کر کے اسلامی تعلیمات کو، خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو نشانہ بنا رہی ہے. دوسری طرف ہماری نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے کالجوں میں تعلیم حاصل کی ہے، جن کو اسلام کی، اسلامی علوم اور اسلامی تعلیمات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، ان کی معلومات کا سارا دائرہ یا تو اسکول اور کالج کی تعلیمات میں یا گوگل اور نیٹ اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے حاصل ہونے والی معلومات ہیں. وہ خود اسلام کے بارے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں شبہات کا شکار ہو رہے ہیں. اس لیے آج کے دور میں ہمارے علماء کرام، ہمارے فضلاء اعظام، ہمارے طلباء عزیز، ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے موضوعات کے اوپر تیاری کریں. عام طور سے ہمارے مناظرے کے موضوعات کو ہوتے ہیں جو اسلام کی
اسلامی فرقوں میں جماعتوں میں ہونے والے مختلف مسائل میں دلائل فراہم کرتے ہیں جن میں اکثر کے اندر اختلاف اولا غیر اولا افضل و غیر افضل کا ہے، لیکن ہمیں خاص سننے کی فکر کم کر کے گلا کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج کے اس مناظرے کی مجلس میں طلبہ عزیز کی گزارش کروں گا اس کو صرف اس نقطہ نظر سے نہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھیوں کی تیاری ہے، بلکہ انہوں نے جو محنت کی ہے، جو مضامین اکٹھا کیے ہیں، جو اشکالات ہو سکتے ہیں ممکن ان کو بھی آپ کے سامنے لائیں گے، اور ان کے جو علمی دلائل اور جوابات ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے لے آئیں گے۔ بڑے غور توجہ کے ساتھ اس کو سنیں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھیں، اور میں یہ چاہوں گا کہ بعد میں اس کو اپنی یادداشت کے اندر آپ ضبط تحریر میں لے آئیں تاکہ عملی زندگی میں آپ کو یہ کام مل سکے۔ میں زیادہ دیر پروگرام کے درمیان قائم نہیں ہونا چاہتا کیونکہ رات سردی کی ہے، اس لیے جلد از جلد پروگرام شروع ہو اور جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ دعا کو دعوانا الحمدللہ۔